ایک دفعہ یہاں اسلام آباد سے مجھے کسی لڑکے نے فون پر کہا کہ جناب میرے ساتھ ایک پروفیسر صاحب ہیں، وہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا، دے دو فون۔ اب اس پروفیسر صاحب نے فون پکڑا تو فون کرتے ہوئے کہتا ہے جناب میں پروفیسر ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مگر ساتھ میں کہتا ہے مگر میں ایتھیسٹ ہوں۔ باوجود پروفیسر بیچوز ایتھیسٹ مطلب کو جو نہ اللہ کو مانے، نہ نبی کو مانے، نہ دین کو مانے، اس کو کہتے ہیں ایتھیسٹ۔ وہ بڑے فخر کے ساتھ کہتا تھا میں ایتھیسٹ ہوں۔ تو میں نے سوچا اب ایتھیسٹ کو کیا بات کرنی ہے، اور وہ بھی فون پر کتنی بات اس سے ہو جائے گی۔ میں کچھ کرے میں تو بس بوا سے یار میں نے کہا ان سے آپ کی بات میں بعد میں سنوں گا، پہلے میری بات سنو، آپ تمہارے سوالات میں بعد میں سنوں گا، پہلے میری بات سنو تم۔ نمبر 1، دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہوا چاہیے، زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے، زندہ رہنے کے لیے غذا چاہیے، زندہ رہنے کے لیے لکڑیاں چاہیے، زندہ رہنے کے لیے جتنی ضروریات ہیں وہ ساری ضروریات اس زمین سے پوری ہوتی ہیں۔ زمین سے اناج، زمین سے سبزیاں، زمین سے پھل، زمین سے گھاس جانور کھاتے ہیں، زمین سے لوہا نکلتا ہے، زمین سے نمک نکلتا ہے، زمین سے کھانڈ نکلتا ہے۔ کھانڈ جو سی کھانڈ یہ چیز زمین میں سے نہیں آ رہا، زمین سے ہی معدنیات نکلتی ہیں، زمین سے لکڑیاں نکلتی ہیں، یہ ساری چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد میں نے کہا دنیا کے تم تمام ایتھیسٹ جمع ہو کر کے، ٹھیک، صرف مٹی کا ذرہ تیار کر دو، جس مٹی سے یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں، اس کے بعد آپ سے بات کریں گے۔ اور اگر تم تیار نہ کر سکے، اور کر بھی نہیں سکتے کبھی بھی، کیونکہ مٹیریل کہاں سے لاؤ گے؟ مٹیریل تو اللہ نے رکھا ہے، تو مٹیریل کہاں سے لاؤ گے؟ تم کر نہیں سکتے کبھی۔ چونکہ کر نہیں سکتے، اس لیے پہلی بات اللہ کی زمین سے دفع ہو جاؤ۔ جس اللہ کو تم مانتے نہیں، اس اللہ کی زمین پہ بیٹھے کیوں؟ اور آج کے بعد اللہ کی پیدا کی ہوئی کوئی چیز مت کھانا، جس اللہ کے تم قائل نہیں ہو اس کے بنائی ہوئی چیزیں کھاتے کیوں ہو؟ اور تمہارا جسم جو ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ جسم اللہ کو واپس کر دو، اور واپس کرنے کے بعد پھر اپنا جسم تیار کرو۔ یم تصور قائم کر پت کر بچ سے کہا تھا کیا چیز پرسو، اس کے بعد مجھ سے بات کرنا، تمہیں کیا بات کرنی ہوگی، پتہ ہے تمہیں وجود ہی رہے تمہیں۔ اس کے بعد اس نے دام گو، اس کائنات کا مالک اور خالق ایک اللہ ہے، اسی نے ساری کائنات بنائی، اسی نے اس کائنات کے ایک ایک چیز کو پیدا کیا۔ وہی ہے جو چونٹی کا بھی مالک ہے، وہی ہے جو ہاتھی کو پیدا کرنے والا ہے، وہی ہے جو کس پرندوں کو اڑنا سکھاتا ہے، وہی ہے کہ جو ہاتھی کو چلنا سکھاتا ہے، وہی اللہ ہے کہ جو بکری کا بچہ پیدا ہوا 15 منٹ کے بعد وہ دوڑنے لگتا ہے، وہی اللہ ہے جو ماں کے انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے سال بھر تک تو وہ کھڑا بھی نہیں ہوتا ہے، وہی اللہ ہے جو انڈے کے اندر چوزا پیدا کرتا ہے، وہی اللہ ہے جو فضا کے اندر پرندوں کو اڑا دیتا ہے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، تم دیکھتے نہیں ان پرندوں کو ایسے فضاؤں میں اڑتے ہیں، میں نے ان کو بنایا اور میں نے ان کو اڑنے کی طاقت بھی دی، میں نے ان کو اڑنے کا گر بھی سکھایا۔ وہی اللہ ہے، ایک انڈے سے جانور نکلتا ہے وہ دوڑتا ہے، دوسرے اندر سے جانور نکلتا ہے وہ پانی میں تیرتا ہے، انڈے سے بطخ کے انڈے سے بچہ نکلے گا وہ پانی میں تیرے گا، اور مرغی کے انڈے سے بچہ نکلے گا وہ ہوا میں، وہ فضا میں، وہ خشکی میں چلنے لگتا ہے۔ بطخ کے بچے کو کس نے سکھایا تیرنا، اور مرغی کے بچے کو کس نے سکھایا پھر زمین پہ چلنا؟ وہی اللہ۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے تمہارا رب۔ پھر اس کے بعد ہمارا یہ جسم، اس جسم کی ایک ایک چیز اللہ کی بنائی ہوئی، اور اگر اللہ کوئی چیز پیدا نہ کریں تو دنیا کے سارے انسان مل کر ایک چیز نہیں بنا سکیں گے، یہاں تک کہ ناخن بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ ناخن جس مٹیریل سے بنا ہے وہ مٹیریل ہی انسان کے پاس نہیں ہے، تو ناخن کیسے بنائے گا؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے کچھ دنوں بعد اس کو دانت نکلنے لگتے ہیں، اگر اللہ دانت پیدا نہیں کریں گے، دنیا کے سارے دانتوں والے ڈاکٹر مل کر کے ویسا دانت نہیں لگا سکتے جیسے اللہ پیدا کر دیتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد یہ بچہ فوراً دودھ پینا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک، اگر اللہ اس بچے کو دودھ پینا نہیں سکھائیں گے، نہ دنیا کا کوئی عالم سکھا سکے گا، نہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر سکھا سکے گا، نہ دنیا کا کوئی لیکچرر اس بچے کو دودھ پینا سکھا سکے گا، نہ دنیا کا کوئی مرد، نہ دنیا کی کوئی عورت، نہ دنیا کا کوئی پیر، نہ دنیا کا کوئی نہیں پکا سکھا سکتا اس بچے کو کہ تجھے دودھ خود چوسنا ہے، اور اگر اللہ ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا نہیں کرے گا تو دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر کے دودھ پیدا نہیں کر سکتے۔ کائنات ساری اللہ کی بنائی ہوئی، انسان کے جسم کے اندر کی ایک ایک چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ جو لوگ یہ سکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں، چاہے آپ میڈیکل پڑھتے ہو، چاہے سائنس کا کوئی اور سبجیکٹ پڑھتے ہو، ایک چیز ذہن میں رکھیں، کیا؟ اللہ کی قدرت کو ذہن میں رکھ کر بھی سائنس پڑھو، اور اس کے بعد جب تم سائنس پڑھو گے ایک ایک چیز تمہیں اللہ کی قدرت کو دکھائی دیں گے۔
تم حیوانات کی سائنس پڑھو گے، انیٹمی آف دی اینیملز کہتے ہیں اسے، حیوانات کی سائنس، اس میں جب دیکھو گے جانور کا جسم اللہ نے کیسے بنایا، اس جانور کا سسٹم اللہ نے کیسے بنایا۔ قرآن میں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الی الابل کیف خلقت، تم دیکھتے نہیں اس اونٹ کو میں نے کیسا اس اونٹ کو بنایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں کی سائنس کا تذکرہ قرآن میں ہے، تو اللہ کی قدرتیں ذہن میں رکھ کر کے پھر سائنس جب پڑھو گے، چاہے وہ میڈیکل پڑھو، چاہے انسانوں کے متعلق جو انیٹمی ہے اس کو پڑھو، چاہے فزیالوجی پڑھو، چاہے نباتات پڑھو، چاہے کوئی سا بھی پڑھو گے، اللہ کی قدرت ذہن میں رکھ کر بے اختیار زبان پر آئے گا کتنا بڑا ہے وہ اللہ جو ساری کائنات کو چلاتا ہے، کتنا بڑا ہے اللہ جو ہمارے جسم کے سارے نظام کو چلاتا ہے۔ انسان کے جسم میں کئی سو سسٹم ہر وقت حرکت کرتے رہتے ہیں، تب انسان زندہ ہے، تب انسان زندگی گزار رہا ہے، اور انسان کو نہیں معلوم ہے ہر وقت ہمارے جسم کا ایک نظام چل رہا ہوتا ہے، خون بننے کا نظام الگ ہے، سیمن بننے کا سسٹم الگ ہے، سانس لینے اور کا سسٹم الگ ہے، خون کے غذاؤں کے ہضم ہونے کا سسٹم الگ ہے، آنکھ کے اندر پانی آنے کا سسٹم الگ ہے، حرکتیں کرنے کا سسٹم الگ ہے، نیند اپنے وقت پر آنے کا سسٹم الگ ہے، پیشاب بننے کا سسٹم الگ ہے، پاخانہ بننے کا سسٹم الگ ہے، ڈائجسٹو سسٹم سے وٹامنز کے تقسیم کا نظام وہ بالکل الگ ہے، پھر خون کے اندر قسم قسم کے سیل اس کے بننے کا سسٹم الگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انسان کے جسم میں دماغ اور جسم کے تمام چیزوں کے دماغ جو کمیونیکیشن ہے، جو اطلاعات لینے کا سسٹم ہے، وہ بہت وسیع ہے، بے انتہا پھیلا ہوا ہے، اور انسان کے دماغ کے اندر اللہ نے کروڑوں سیل رکھے ہیں جو فائلوں کا کام کرتے ہیں، ایک ایک چیز ایک ایک فائل کے اندر ریکارڈ ہوتی رہتی ہے، انسان کے دماغ اگر فیل ہو جائے تو سب کچھ بھول جاتا ہے، یہ سارا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب جب انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، دنیا میں تمام انسانوں کی شکلیں ایک ہی جیسی ہیں، مگر دنیا میں کوئی انسان دوسرے انسان سے ملتا نہیں، ہر ایک کی شکل الگ الگ ہے، سب کی شکلیں ایک ہی جیسی، سب کی شکل الگ الگ ہے، ایک ہی جیسی، ہر انسان کے 2 ہاتھ ہیں، 10 انگلیاں ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 کان ہیں، 1 ناک ہیں، 32 دانت ہیں، اور 2 ہونٹ ہیں، ہونٹوں کے اندر زبان ہے، یہ ہر انسان کو ہے، مگر دنیا کے ہر انسان کی آنکھ الگ ہے، دوسرے کسی انسان کے ساتھ آنکھ نہیں مل سکتی، دنیا کے ہر انسان کا ہونٹ الگ ہے، دوسرے کسی انسان کے ساتھ ہونٹ نہیں ملے گا، دوسرے کے ہر انسان کے ہاتھ الگ ہیں، دوسرے کسی انسان کے ساتھ ہاتھ ملے گا۔ کتنا بڑا ہے وہ اللہ جس اللہ نے ہر شخص کے اندر الگ الگ سسٹم رکھا ہے۔ دنیا کے سارے لوگ اگر فنگر جمع کریں، ہر ایک کے فنگر الگ الگ ہیں، اور انسان تو چھوٹی چیز ہے اس معاملے میں، دنیا کے تمام درختوں کے سارے پتے اگر ایک جگہ جمع کیا جائیں گے، ہر پتا الگ الگ ہوگا۔ کتنا بڑا ہے وہ اللہ جس اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا، اس انسان کے جسم کے سارے نظام کو جس نے پیدا کیا، اور اس نظام میں کیسی عجیب حکمتیں ہیں، اللہ اکبر۔ آنکھ کے اوپر جو کور ہے، جو شٹر ہے جو بند ہو جاتا ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا اور نظام اپنے ہاتھ میں رکھا، انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا، یعنی یہ آنکھ کے اوپر کا کور جو ہے، یہ جو کھلتا اور بند ہوتا ہے انسان کے ارادے سے نہیں ہوتا، یہ اللہ نے اس کا سسٹم ایسا رکھا، یہ خود بخود کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے، خود بخود کھلتا ہے بند ہوتا ہے، انسان سوچتا بھی اس سے پہلے یہ بند ہو جاتا ہے، کبھی کھلتا ہے، انسان ہیکن ونس کس پھر چیز اس بند کرن تو کھولا، اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور اس میں ایک سپرنگ رکھا ہے، یہ کھلتا ہے بند ہوتا ہے، کھلتا ہے بند ہوتا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر انسان کے ہاتھ میں رکھے گا، انسان سوچے گا بتاوا اش یالے کہ وہ کر بند، جو تام یہ فیصلہ کرے تو تاس اش خراب تہ گمس،